مجاہدین دی غیبی خزانیاں وچوں مدد فرما۔ حضرات چونکہ 10 ربیع الاول شریف ہے، آن والی شب 11 دی شب ہے، اور میرا آپ نال وعدہ بھی سی کہ میں انشاءاللہ اج دی جمعہ المبارک دے موقع تے یہ بیان کرانگا میرے آقا کس شان نال کائنات بھی تشریف لے آئے۔ آپ ذرا اس بات پہ غور کرو کہ حضور علیہ السلام دی آمد تو خبر اللہ نے نہ جانے کتنے مواقع تھے اپنے محبوب دیاں شانہ دا ذکر کیتا ہے۔ ایک وہ معمولی بات نہیں کہ جتھے 1,24,000 کم و بیش نبی پیغمبر رسول جمع اور خاص الخاص دی مجلس، حضرات بلکہ میں اگر ایک معنی اخص الخواص تو پھر بھی مبالغہ رائی نہیں، اس عظیم مجلس کے اندر اللہ نے اے جڑا جملہ ارشاد فرمایا نا ثم جاءکم رسول اللہ اکبر کبیرہ، یہ لفظ بتا رہے ہیں اگر ازی تک حضور دی آمد نہیں ہوئی، جلوہ گری نہیں ہوئی، تو اللہ محبوب دیاں شانہ دا ذکر کر رہے ہیں، خود کائنات دا خالق۔ تے پھر یہ ویکھو جدوں سرکار دی جلوہ گری ہوئی ہونی ہے ادو کی مقام ہونا۔ تو میں انشاءاللہ آج جتنی گفتگو ہے اس حوالہ میں پیش کرانگا۔ آپ سب سیدہ آمنہ پاک اور حضرت عبداللہ پاک رضی اللہ تعالی عنہما حضور دی والدین کریمین انہاں دی عظیم بارگاہ دی اندر نظرانہ ادب دی طور تے با آواز بلند کہہ دو سبحان اللہ۔ دوستانی گرامی قدر شمع رسالت دی پروانوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا نور پاک، نور مقدس، نور اقدس منتقل ہوندہ جدوں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی پیشانی بھی تشریف لے آئے۔ تو حضرات حضرت عبداللہ حضور دے والد گرامی نے، آپ دے والد گرامی آپ جنگل دی طرف گئے اور چند اہل کتاب انہوں نے اس ٹائم بھی یہودی کیا جاندہ سی، لیکن اس دور دے اہل کتاب یہودی اور سن، اج دے یہودی اور نے فرق ہے۔ عیسائیوں نے بھی اہل کتاب کیا جاندہ ہے۔ دوستانی گرامی قدر انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو قتل کرنے دا پروگرام بنایا۔ یہ مطلب ہے میرے آقا دے والدین کریمین بالخصوص والد گرامی انہاں نال شروع تو یہودیاں نے بغض رکھے، حسد رکھے ہے، عدم برداشت ہے۔ دوستانی گرامی قدر لیکن انہوں نے نہیں سی پتا کہ جتھے جتھے تاجدار ختم نبوت دا نور اقدس جلوہ فوز رہے رب نے پھر حضور دے نور پاک دی نسبت دی وجہ تو اس چیز نو مٹن نہیں دیتا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ دے گلے تے چھری کیوں نہیں چلی؟ نور مصطفیٰ دی وجہ۔ ابراہیم خلیل اللہ دے جسموں آگ کیوں نہیں جلا سکی؟ نور محمدی دی وجہ تو صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضرات دوستان گرامی قدر، حضرت عبداللہ حضور دے والدین والد گرامی آپ نو میرے آقا دی نور مقدس دی نسبت ملی، رب نے پھر محبوب دے والد گرامی دا انج پیرا دلوایا جکن پیرا دلوانے دا حق سے۔ یہودیاں نو شکست فاش ہوئی اور اللہ نے اپنے محبوب دے والد گرامی دا ایک وال بھی ڈنگا نہیں ہوڑ دیتا۔ اس ذہن چ رکھو، یہ بڑی لمبی بات ہے، محدث دل بھی نے لکھا مدارج النبوت دے اندر بڑا تفصیل ہے۔ دوستان گرامی قدر، شمع رسالت دے پروانوں، پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو میرے آقا دا نور پاک سیدہ آمنہ پاک والمنتقل ہویا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حضرت سیدہ آمنہ پاک آپ بل جدوں نور منتقل ہویا، ایک چھوڑ میں آغاز کرنے لگا، ایک اور کھل کیا کو سبحان اللہ۔ دوستان گرامی قدر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والیو حضرت آمینہ آپ ابابی جی وقار جس محفل بھی جانیاں نے، ارے خواتین دی جس مجلس بھی جانیاں نے، ارے وہ مجلس معطر ہو جاندی ہے۔ ابابی جی وقار آپ جس گلی وچوں گزر دیاں نے، ابابی جی وقار ہر پاسے عطر خوشبوئیں خوشبوئیں۔ دوستانی گرامی قدر ایک اللہ پھیل دیاں گئیاں، ارے مکے دیاں بیویاں ایک دوجے نواں دیاں نے۔ حضرت عبداللہ دی جڑی اہلیہ وے، ابابی جی وقار اپنے جسم نو خوشبو لگا دیاں نے، حالانکہ انہاں دے ہاں ارے بچے دی ولادت دیاں گھڑیاں قریب آن والیاں نے۔ دوستانی گرامی قدر، شمع رسالت پروانوں ایک گل چلدی حضرت عبدالمطلب تک گئی ہے۔ یہ داستان بڑی لمبی ہے۔ حضرت آمینہ فرمانیاں نے کہ میں نے حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، اے تواڈے بارے شکایت ہے یہ حضرت آمینہ فرمانیاں نے، میں پتہ کی عرض کیتا، میں تے خوشبو لائی کوئی نہیں، اے اس نور دی خوشبو ہے جڑا میرے اندر منتقل ہویا ہے۔ دوستان گرامی قدر، شمع رسالت دے پروانوں، اے حضرت سیدہ آمنہ پاک دے لفظ نے، اے دے مبالغہ رائی نہیں، او دی تو میں وجہ دسن لگا، جنہ دے لعاب بچ خوشبو، غور کرنا، جنہ دے پسینے بچ خوشبو ہے، انہ دے نور دا عالم کی ہوئے۔ صرف میں ٹیکنیکل بات کر گیا، چونکہ مسلک کے دیوبند ہو، اہل حدیث ہوں، اہل تشیع ہوں، سبھی مانتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کے لعاب میں اللہ نے ارے اباب ذوقار خوشبو رکھی تھی، مصطفیٰ کریم کے پسینے میں کائنات کے رب نے خوشبو رکھی تھی۔ جن کے پسینے اور لعاب میں خوشبو کا یہ عالم ہے، ان کے نور کا مقام کیا؟ سیٹنگ کرو تھوڑی جنہیں، بہت شکریہ، زور بڑا پہ مانگا ہے تھوڑی اپریٹنگ جڑی۔ دوستان گرامی قدر، شمع رسالت پروانوں، کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بیٹھے ہوں، لوگوں توجہ، حضرت آمنہ فرمانیاں نے کہ میرے کل جتنی خوشبو آ رہی ہے یہ اس میرے لال دے نور دا صدقہ ہے۔ ہائے ہائے کدھا صدقہ ہے؟ نور دا۔ آؤں توجہ کرنا، شمع رسالت پروانوں، سیرت نگارہ نے ارے ابابی جی وقار بڑیاں اللہ چیزاں لکھیاں نے۔ میں ایک حسین داستان بیان کرنے لگا ہوں، ابابی جی وقار، یہ تے تو ان پتہ ہے نا، رب نے مطلق فرمایا ہے ورفعنا لک ذکرک، سونیا اساں تواڈا ذکر تواڈے واسطے بلند فرمایا ہے۔ ابابی جی وقار، شمع رسالت پروانوں، ایتھے کہ میں بڑی اللہ گل کرن لگا ہوں، نبی بڑے آئے نے، لیکن اللہ دی قسم جے کسے نبی دی امی نو ان مقام نہیں ملیا جکن محمد دی امی جان نو مقام ملیا ہے۔ اسی تاں تے کہنے ہونے ہیں، یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات، سارے شامل ہو جو، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، گونج پیدا ہو جائے، سرور انبیاء تیری
اللہ اللہ یہ دے کوئی شک نہیں اسی مننے ہاں اسی دنیا والیاں نو یہ بھی بیان کرنے ہاں ہر نبی دی ماں شان والی ہے ہر نبی دا مقام اللہ ہر نبی دی امی دا مقام اللہ ابابے جی وقار اسی تے ابابے جی وقار ولیاں دیاں ماما دا حیا کرنے ہاں سانتے بابا فرید دی امی دا حیا ہے سانتے سلطان باؤ دی امی دا حیا ہے جنہاں نو ولیاں دیاں ماما دا انہا حیا ہے انہاں نو نبیاں دیاں ماما دا کتنا حیا ہوئے گا اتھے میں چند اشارے کرن لگا اب آبی جی وقار کچھ لوگ نے جڑے آندھنے نبیاں دیاں ماما دا مقام نہیں او شرکوتا والے ہو اگر نبیاں دیاں ماما دا مقام نہ ہوندہ پھر عیسیٰ دی امی مریم دی کٹیا بے موسم پھلنا ہو ایک قرآن دا فیصلہ ہے قرآن دا خلاص ہے اب آبی وقار اگر نبیان دیاں ماما دا مقام نہ ہوندہ پھر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آپ دی امی حاجرہ دے قدمہ نہ لگن والیاں پہاڑیاں اللہ دی نشانی نہ بن دیا دوستان گرامی قدر شمع رسال دے پروانو انہا پوائنٹاں والغور کرو نا اگر نبیان دی ماما دی شان نہ ہوندی فقط نبی یوسف علیہ السلام اپنی امی دی قبر تے تشریف لے کے نہ لوگوں توجہ کرنا اب آبے یہ وقار اگر اسماعیل ذبیح اللہ دی امی اگر عیسیٰ روح اللہ دی امی اگر یوسف علیہ السلام دی امی جان انہاں دیاں ماما شان والیاں نے تجڑی ماں نبیاں دے پیر دی اب آبے جی وقار شمع رسال دے پروانو میرے نبی نام وفاوہ کرن والی ہو ارے میرے مصطفیٰ کریم دے غلام بیٹھے ہو اب آبے جی وقار میں پھر ارے رپیٹ کرن لگا میں ساریاں پڑھنا ہے یوں تو سارے اللہ اللہ میرے آقا نال محبت کرنے والی ہو پھر پڑھ لو سرور انبیاء تیری کیا بات ہے کوئی زبان خاموش نہ رہے سرور انبیاء تیری کیا بات آؤں میرے مسلمان بھائیو شمع رسال دے پروانو میرے آقا نال پیار کرنے والی ہو اگر یہ سوال کیتا جائے جڑا یوسف علیہ السلام دی قمیض دا احترام نہیں کرے گا ارے ادب نہیں کرے گا کیا دارہ اسلام دے اندر رہے گا نانا ارے اے نشے کدی ہے یوسف علیہ السلام دی قمیض وسیلہ بنی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام دی نظر پلٹائی ہے جس نبی دی قمیض دا مقام ہے اس نبی دی امی دا مقام کیا ایک ایک پوائنٹ من غور کرنا ہے اسی سننی بڑے خوش نصیبہ اب آبی جی وقار اللہ تعالیٰ نے سانو حیا دی دولت عطا فرمائی ہے سانو ادب دی دولت عطا فرمائی ہے یہی سنیاں کو لازوال سرمایا ہے اب آبی جی وقار اسی چنگیاں نسبتاں دا حیا کرنے ہیں اب آبی جی وقار شمع رسال دے پروانو وہ ساڑھا لیڈر ہی سینا جیدانا حسن رضا خان جنہیں حضور دے شہر دے کرنے نو اپنے پاؤں چکڑے ہے تو پھر پھینکیا نہیں بلکہ ان کی کیا ہے اخار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام ایک اور پڑھو سارے اخار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے اخار صحرائے تو حیران نہیں ہونا ہے میں مضمون کیوں لے کے چل رہے ہیں وہ دی میں وجہ دسن لگا جدو ربیع الاول شریف ہوندہ ہے کہیں بد نصیب بھیجدے نے انہاں نو اور کوئی مضمون یاد نہیں ہوندہ وہ یہ بیان کر دینے حضور دے والدین صاحب ایمان نہیں سن سرکار دی امی مومنہ نہیں سن حضور دی ابو جان مومن نہیں سن اور سرگودہ والے ہو جے تائیدار ختم نبوت ماپے مومن نہیں تے پھر کدے والدین مومن ہونے ذرا غور تے کرو نا آج میں اس مضمون لے کے چل رہے ہیں ایک کوئی زاریاں پڑھنا کوئی کیونکہ میں لفظ بولے ہیں اسی حیا کرن والے ہیں اسی چنگیاں نسبتاں دا حیا کرنے ہیں اسی تو پانی بھی کھڑے ہو کے پینے ہیں جڑا پانی اسماعیل دیاں ڈیاں نہ لگی جناب اسماعیل دیاں ایڑیاں نہ لگن والے پانی دا اگر سانو انہا حیا ہے
تے جس ماں دی گود وچ نبیاں دا پیر پلیا انہاں دا کتنا حیا بڑی مہربانی ذرا پیار نہ پڑھنا ہے اے خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے دیکھو نا عشق رسول نے رانا آسم میرا بیٹا حسن رضا کل کی کلوایا ہے اور عشق رسول نے کیا اے دیوال نہیں ویکھنا اے خار اے ویکھنا اے نبی دے شہر نہ تلک ہم ہے پاویں کنڈا پر ایدی نسبت حضور دی نگری نہ لے ایدہ تلک سرکار دے شہر نہ لے وہ لوگوں جذبہ عشق رسول وچ مسجون والی ہو مولانا حسن علی خان ان پتہ کیا نے اے خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے اے خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے آ میری جان تو ساں غور ہی نہیں کیتا ایک کنو حسن رضا نے جان آکھے کن آکھیا آ میری جان ہے کنڈا وے ہے خارے ان حسن رضا پیانے نے آ میری جان پڑھ لو آ میری کیا بات ہے او پترا او تو ایک دن تے سامنے بو تو یہ جدوں میں ہوندہ میرے موڈیاں تے بہندہ ایدھے سامنے آ شہزادے ساریاں پڑھنا ہے آ میری جان آ میری اے پیغام والغور کرو پیغام والغور کرو آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا آ میری جان اب آبی جی وقار حضرت عبداللہ ابن رواحہ اس صحابی رسول نے یہ مباہد نے ان اللہ دی توحید نو منے ہیں درجہ صحابیت فائز ہوئے نے یہ تو ان پتہ ہے ساری کائنات دے ولی مل جان غوث مل جان کتب مل جان کلندر مل جان اس تور دا مقابلہ نہیں کر سکتے جڑی تور صحابی دے گھوڑیاں دیا سمہ نل بہت مہربانی اے بے درجہ صحابیت کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ صحابی رسول نے قبلہ مقصود صاحب اللہ دی قسم جے جدو عبداللہ ابن ابی رئیس منافقین منافقان دے سردار منافقان دے آئی جی نے میرے نبی دی سواری دی توہین کی تھی انہیں بکواس کیتا انہیں میرے آقا نو آکھیا اتھو جلدی گزرو مینو بدبو آ رہی ہے اس لئے حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے برداشت نہیں کیتا اٹھا بخاری امام بخاری نے لکھیا ہے حضرت عبداللہ ابن رواحہ اس کمینے نو آنے نو اپنی زبان نو لگام دے لبول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتیاب ریحم من کا نسوانا صاحب صحابی نے کیا ہے اوے پلیتا اوے کمینے آم تیرے تو زیادہ خوشبودار میرے نبی دی سواری دا بول پیشاب میرے آقا دی سواری دا بول مبارک تیرے تو زیادہ خوشبودار ہے اوہ جنہ نے حضور دی سواری دی توہین برداشت نہیں کی تھی وہ نبی دے ماپیاں دی توہین کنج برداشت کرنا پتہ نہیں تو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی غیرت مند مومنو یہ تھے عمر نے فیصلہ رسول دی توہین برداشت نہیں کی تھی کہ حضرت آمینہ حضرت عبداللہ یہ فیصلہ رسول نہیں یہ والدین رسول نے پتہ نہیں تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی میں تے سمجھ آئیے آنکھ والا تیرے چوپن کا تماشا دیکھے کیا بات ہے سارے پڑھو آنکھ والا تیری چوپن کا تماشا دیکھے آنکھ والا تیرے چوپن کا تماشا دیکھیں حضرت عبداللہ ابن رواحہ آنکھ والے سننا تائی نبی دی سواری تو ہی برداشت نہیں کیتی عبداللہ ابن میرے چوپا کا تماشا دیکھیں
آؤ میں تھانوں ایتھے خواجہ فخر الدین سیالوی پیر سیال لجپال آپ دا لیول بھی دسن لگا. ہائے ہائے پیر سیال خواجہ فخر الدین سیالوی آپ نے کی کیا؟ باب جبریل کے پہلوں میں ذرا دھیرے سے، باب جبریل کے پہلوں میں ذرا دھیرے سے. اے مسجد نبی شریف ہے نا، دھیان کرنا، ایتھے میرے آقا دا روزہ مبارک ہے. روزہ مبارک تو اے سیڈ تھے باب جبریل، وہ تو داخل وہ سامنے صحابہ صفہ دا چبوتر ہے. اس چبوترے دینا سیدہ زہرا پاک دا حجر ہے. غیرت مند مومنوں قدمین مصطفیٰ دی جزے کل ہی نہیں نا. یہ خواجہ فخر الدین سیالوی پتہ کیا میں نے باب جبریل کے پہلوں میں ذرا دھیرے سے، باب جبریل کے. میں آج ادب تعظیم حیات میسیج دے رہے، بہت توجہ کرنا. حضور دی نسبت اور بالخصوص حضور دے والدین دی تصویر، اور جو میں بیان کر رہے ہیں یہ دا اصل مرکز او سرکار دے والدین، والدین مصطفیٰ کریم دا حیا اکری محبت نال کوئی زبان خاموش نہ رہے. باب جبریل کے پہلوں میں ذرا دھیرے سے، باب جبریل کے پہلوں میں ذرا دھیرے سے. فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے، اپنی پلکوں سے، اپنی پلکوں سے تیرے یار پہ دست دینا. اپنی پلکوں سے تیرے یار پہ دستک دینا. اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا. تائیں میں کہہ رہا سا آنکھ والا تیرے جاؤں پر کا تماشا دیکھیں. او مدینے دا یتیم بچہ پاویں ہے چھوٹا سی پر صاحب نظر سی، عمر چھوٹی ہے پر صاحب نظر سی. اوہ کیڑا یتیم بچہ جدے کپڑے پھٹے سن، پیرہ میں جتی کوئی نہیں سی. پیچھے یہ جماعت علی شاہ صاحب نے انہوں جدو ویکھیا نا تے محدث علی پوری نے ہاتھ بن کے آکھیا میرے محبوب دے شہر بھی چلن والے آ، مینوں انج لگدا ہے تو یتیم تے نہیں نا. اس بچے دیاں چیخاں نکل گئیں، آنکھاں میں آنسو آ گئے. رو کے آندا ہے بابا جی اج میری امی زندہ ہونیاں، میرے کپڑے بھی آ لاؤں، میرا باپ زندہ ہونا، میرے پیاراں وچ بھی جُتی ہوندی مخصوصا. اللہ اکبر. اوے لوگو او بچہ رو کے آندا ہے میں واقعی یتیم ہاں، میرے ابو بھی دنیا تے نہیں رہے، میری امی بھی دنیا تے نہیں رہیاں. اس لئے پیچھے یہ جماعت علی شاہ صاحب نے سرور صاحب اس بچے نو پتہ کی کیا ہے؟ اس یتیم بچے نو آندے نے میں تیرے دکھ برداشت نہیں کر سکتا، تو میرے نالا میں ساری زندگی تیری سیوا کرانگا، میں تینوں آلہ کپڑے پیش کرانگا. او خارت مند سنیو جدو انی گل پیچھے یہ جماعت علی شاہ صاحب نے کی تھی، اس چھوٹے جے بچے نے نکامہ حضور دے روزے وال چکی دی. ہائے ہائے ایدے دھیان کرو. انہیں لجپال نبی دے روزے وال نگاہاں کر کے جس زبان حال نہ لاندہ بابا جی اے دسو جس دیس دیاں تسی گلاں کر دے ہو کیا اس دیس وچ انج دا روزہ نظر آئے گا؟ ہائے ہائے. اس لئے سید جماعت علی شاہ خاموش. او بچہ زبان حال نال پتہ کی آندہ ہے ٹھیک ہے میں یتیم ہاں، میرے سر تو میرے باپ دا سایہ اٹھ گیا، میری امی بھی نہیں رہیاں، لیکن آندہ ہے جدو میں دکھ ستانے نے میں محمد دا روزہ ویکھ لے صلی اللہ علیہ وسلم تینالی تڑپ کے آندہ ہے میرے سارے دکھ مٹ جانے نے. ہائے 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 کیا بات ہے. اس بچے دی عظمت نو سلام ہو بے. عمر چھوٹی ہے، قد چھوٹا ہے، پر اللہ نے صاحب نظر بنایا. آنکھ والا تیرے جاؤں پر
کا تماشا دیکھے بڑا آلہ مولے بڑا توڑا عشق والا مولے سارے کرے پڑھو آنکھ حسن بٹی پتر سارے دی آواز زبیر صاحب کیا بات ہے آنکھ والا تیرے چوب کا تماشا دیکھے کو تو ان سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی جنہاں سمجھ آ رہی ہو تو میرا ساتھ دیو آنکھ والا تیرے چوب کا تماشا دیکھے او تے پھر کائنات دے شہنشاہ نا او تے جانے کائنات نے ایتھے تے پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان توسوی آپ اپنے جوڑے پیر سیال نو کین خواجہ شمس العارفین نو فرمان توں سے شریف تے تسی اوندے ہو پیرہ میں جتیاں نہیں پاندے چھالے نکل آئے نے زخم نے اے لو اے جوڑے پہنو اللہ دی قسم جے پیر سے اللہ جے پال پھر مرشدیاں جوڑیاں نو پاؤں وچ نہیں ڈال دے سر تے رکھ دے اتے خواجہ شمس العارفین نے پگڑی بننی ہے او خیرت مومنوں لوگاں نے کیا حضور جوڑے تے پیراں واسطے ہوندے نے تساں سیر اتے رکھ کے تے پگڑی بن لئیے اس لئے خواجہ شمس العارفین پیسے اللہ جپال آندے نے اور جوڑے پیراں واسطے ہوندے نے مرشد جوڑے سردہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر بیان کر اگر پیر پٹھان دے جوڑیاں دا اے مقام آئے آئے حسین دا نانا تے نبیاں دا پیر آئے ایک اور پھر کیوں نہیں پڑھ دے آنکھ والا تیرے جان پر تماشا دیکھے ماشاءاللہ سارے ساتھ دیو آنکھ والا تیرے جوب کا تماشا دیکھیں ایتھے تے حضرت ابو بکر جا جانا میرے نبی دی نشستہ اینا حیا اوہ صدیقی اکبر نو اینا حیا بے کہ حضور دی نشستے بیٹھ کے خطبہ نہیں پڑے غور کرو نا آنکھ والا تو اڈا ہے موڈ سننے میں تو ان بڑیاں پکیاں پیڑیاں گلنا پہ سنانا اور تسی سن رہے ہو ماشاءاللہ آنکھ والا تیرے جوب کا تماشا دیکھے حضرت عبداللہ ابن عمر سفر تے جا رہے ہیں دوران سفر کی ہویا ہے ایک مقام تے ارے کافلہ رکے ہے تے آپ کی کر دینے ایک تھائیں کدی ہو دے ایس سائٹ تے بیننے نے کدی ایتھے کدی ایتھے پیر بھائی آنے نے عبداللہ کی بنے یہ کیوں ایتھے جگہ ارے بار بار ایتھے کدی بیننے کدی ایتھے کدی ایتھے حضرت عبداللہ ابن عمر آنے نے تو سو منظر نہیں نہ ویکھیا ایس جگہ تے میرا یار بیٹھے ہائے ہائے تیان دینے آج میں محبوب دی ادا تے عمل پیا کرنا اینا جگہ تے حضور تے شریف فرماؤے نے آنکھ والا تیرے چوب کا تماشا دیکھیں آنکھ والا تیرے چوب کا تماشا آج من امید بغیر پسینے تو تقریر ہو جانی ماشاءاللہ جکن تسی پہ سن دے ہو میں قربان جاؤں آنکھ والا تیرے چوب کا تماشا دیکھیں میرے آقا نال وفاواں کرن والیو شمع رسالت پروانو اگلا جملہ بڑا اللہ اتنا کمال والا جملہ جدی کو انتہا نہیں جدی کو انتہا نہیں میرا نبی مدینے جائے تے قرآن مدنی بن جائے حضور مکے جان تے قرآن مکی بن جائے ہائے ہائے جن کی نسبت کا فیضان جن کی نسبت کا فیضان قرآن پہ اتنا غالب ہے ان کی نسبت کے فیضان کا حضرت حلیمہ حضرت آمنہ حلیمہ اور حضرت عبداللہ نے کتنا فیض لوٹا آنکھ والا تیرے چوب کا تماشا دیکھے آنکھ والا تیرے چوب کا تماشا دیکھے دیدائے کور کو
کیا آئے نظر کیا دیکھیں دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھیں یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے ماشاءاللہ سبھی پڑھو سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے میرے آقا نال محبت کرن والے ہو اب آبے جی وقار شمع رسالت دے پروانوں ارے جسم کے خوشبودار ہے ہی ہے علماء لکھ دینے حضرت آمینہ گھروں باہر نکلنے دیا نے حضور دی امی جان ازے میرے نبی دی ولادت نہیں ہوئی جس پتھر تے قدم رکھ دیا نے پتھر بھی نرم ہو جاندے اللہ دی قسم جے کسے پتھر دی نوک آمینہ دیاں تلیاں بھی چوب دی نہیں اے کوئی ٹلہ کیا کو سبحان پوائنٹ مال تسا غور کرنا ہے اب آبے جی وقار اگلا جملہ کیے ارے روڑے آمنہ نو سلامیاں دینے نے ارے جڑے درخت نے چھک کے سلامیاں دا پیش کر دیں دوستان گرامی قدر شمع رسالت دے پرمانو یہ تھے کہ میں داستان بیان کر لگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سرکار کی آمد حضرات بہت شکریہ جیڑا ویکھنا چاہے مداروں جو نبوت ایک کتاب خصائص کبرا دو حضرات بڑیاں ارے سیرت نگاراں دیاں کتاباں وچ بات موجود ہے حضرات اج تک کوئی انسان سیدہ آمنہ دا حیا کرے نہ کرے یہ دی اپنی بد نصیبی ہے حضور دی امی دا حیا پتھراں نے کیتا ہے درختاں نے کیتا ہے جمادات نے کیتا ہے نباتات نے کیتا ہے حضرات اللہ دی عزت و جلال دی قسم دے قبلہ مقصود صاحب جدو سیدہ آمنہ مکے دیاں گلیاں میں چل دیاں سن کوئی جانور حضور دی امی دے اگے لگ کے نہیں سی چل دا ایک جملے وال غور کرو حضرات توجہ کرنا شمع رسالت دے پروانوں سیدہ آمنہ آپ دی بارگاہ دے اندر ارے چاند بی بیاں یعنی نہیں آمنہ اشیکوں میں تو پانی پرن چلیاں اگر تو ساں پانی پرنا جاؤ پیس ختم کر دیو میں ایک دی آواز کھول دیو بہت شکریہ اللہ اپنو مدینے شریف لے جائے ایک اور مسکرا کے آنکھوں نا سبحان اللہ آج یہ ذہن نے رکھنا ہے جڑا تسا سبحان اللہ پڑھنا ہے یہ میری تقریر واسطے نہیں حضور دے والدین دی بارگاہ دے نظر آنا ہے ادب دے طور تے اب آبے جی وقار شمع رسالت دے پروانوں ارے مکے دیاں بی بیاں آمنہ دے بوئے تھے آئیاں نے نہیں آمنہ اشکوں میں تو پانی پرن چلیاں اگر تسا پانی پرنا ہو حضور دی امی جان ٹر پیاں نے اے میرے آقا دی امی جان دی سیرت دوستان گرامی قدر شمع رسالت دے پروانوں آج دیاں بیبیاں تے خود کام کرنا اپنے واسطے بہت بڑا عیب سمجھ دیاں نے ارے انہاں نے نوکرانیاں رکھیاں نے آج جڑی نبیاں دے سردار دی امی ہے انہاں ہر کام اپنا خود کیتا ہے اب آبے جی وقار شمع رسالت دے پروانوں میرے نبی نال وفاواں کرن والے ہو حضور دی امی جان لے اب آبے جی وقار برتن نہ لیا انہاں بیبیاں دے نال حضور دی امی جان چل پیاں نے قبلہ مسلک دیوبند علماء نے لکھیا اہل حدیثاں دے علماء نے لکھیا دوستان گرامی قدر شمع رسالت دے پروانوں میرے نبی نال وفاواں کرن والے ہو میں اگلی گل تاں کراں گا لیکن پہلا قرآن دی آیت سننا میں تے اتنا مزہ آئے گا اب آپ جی وقار کوئی عالم نہیں کوئی عالم نہیں جدے واسطے میرا نبی رحمت بن کے نہ آیا ہوئے لوگوں توجہ آواز کھولو تھوڑی میں بول رہا میری آواز تھرو نہیں ہو رہی دوستان گرامی قدر شمع رسالت دے پروانوں سرکار نہ وفا میرا گلا دوستان گرامی قدر شمع رسالت دے پروانوں میرے آقا نہ ایتھوں تھلے نہ وے اجے تے چل رہے نا بہت شکریہ اب آپ جی وقار میرے کریم نبی نال وفاواں کرن والے میں پہلا دلیل دے کے جا رہے ہاں کوئی ارے فتوی نہ لائے کوئی یہ نہ کہ عقل نہیں مندی او دی وجہ ہے او عالم ہی نہیں جدے واسطے کملی والا رحمت بن کے نہیں آیا اب آپ جی وقار شمع رسالت دے پروانوں وہ ہر عالم کی رحمت تھے وہ ہر عالم کی رحمت تھے جس
عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ دوستان گرامی قدر شمع رسالت پروانو میرے کریم نبی نال وفا کرن والیو، حضور دی امی جانوں نہ بیویاں دے نال گئیاں نے۔ ارے سیرت نگاراں نے لکھیا ہے، ارے کی ہویا جدو کنواں آیا ہے، حضور دی امی جان پیچھے بیٹھ گئیاں نے۔ اب آبے جی وقار اجے میرے نبی دی ولادت نہیں ہوئی، ارے حضور آمنہ دی گود وچ جلوہ کر نہیں ہوئے۔ او مکے دیاں بیویاں انہیں پہلی بی بی گئی ہے، انہیں ارے پانی کنجا اصل کیتا سرگودا والے ہو، انہیں اپنی کمر نو جھکایا، انہیں اپنا ڈول کنویں دے اندر پھینکیا، انہیں ویکھیا ڈول بھی پانی آ گیا، انہیں ڈول کھچیا پانی باہر آیا، برتن بھی پایا واپس آ گئی ہے۔ ارے دوسری مکے دی رہن والی بی بی انہیں بھی پانی حاصل کرنے واسطے اپنی کمر جھکائی ہے، اپنا ڈول کنویں دے اندر پھینکیا، انہیں پانی حاصل کیتا ہے واپس آئی۔ ارے مکے دی ہر بی بی نے یہ پانی، لیکن جدو واری آئی ہے نا سیدہ آمینہ دی، اوے لوگو میرے آقا نال پیار کرنے والی ہو، جدو رحمت للعالمین امی دی واری آئی، جدو تاجدار ختم نبوت دی امی دی واری آئی، ارے جدو سراپر رحمت دی امی دی واری آئی، ارے لوگو کی ہویا ہے کسے دے ذہن وچ ہوئے حضور دی امی نو سیدہ آمینہ نو کمر جھکانی پئی ہوئے گی نانا، ارے ڈول پھینکنا پیا ہوئے گا نانا، ارے لوگوں کنویں وال ٹر کے جانا پیا ہوئے گا نانا۔ محدث لکھ دینے او کنویں دا پانی جڑا آج تک خود پار کدی نہیں سی آیا، آج حیا کر دیا خود چل کے آمینہ دیا قدمہ وچ آ گیا۔ اے لوگوں توجہ کرے آج شمع رسالت پروانو میرے نبی نال وفا کرن والی ہو، آمینہ دیا قدمہ دے اندر کنویں دا پانی کہ بلا شیخ سید صاحب جدو آیا ہے، ارے بیویاں حیران ہویاں نے، آمینہ پاک خود حیران ہویاں نے، ہاتھ میں خابی وچ آواز آئی ہے نی آمینہ حیران نہ ہو، اے جنیاں شانہ نے اے تیرے لال واسطے سارا کچھ ہو رہا ہے، او نور جڑا تیرے بطن اقدس دے اندر منتقل ہویا ہے۔ اوے لوگو میں چھے پتہ کی بیان کرن گا ماں آمینہ دا حیا کنویں دیاں پانیاں نے کیتا ہے۔ ایتھے میں دلیل دین لگا، دلیل اے دین لگا ماں لوگو اگر مریم دی کٹیا چ بے موسم پھل آ سکدے نے تے محمد دی امی دیاں قدماں وچ کنویں دے پانی نہیں چل کے آ سکدے نے۔ حضرات توجہ کرنا شمع رسالت پروانو میرے آقا نال وفا کرن والی ہو، ایتھے ہن ساریاں پڑھنا ہے، ساریاں پڑھنا ہے۔ حضور نہیں بھی سننا آئے سرکار دی ولادت تو قبل اللہ دی قسم جے اس پانی نے نور مصطفیٰ دا حیا کر کے ایک ہے محمدی ہمارے بڑی شان۔ ماشاءاللہ ماحول بن گیا، ذوق بن گیا، بڑا اہم ہے جمعہ سارے کری پڑھو محمدی ہمارے بڑی شان والے، محمدی ہمارے بڑی شان اوے سرگودا والے ہو، یہ تے پانی کنویں آدھے ارے قدمہ بھی چل کے آ رہے نے، دوجے پاسے کیے اللہ دی قسم جے نالے آمینہ نو بشارتاں پیاں مل دیاں نے، نالے نبیاں دیاں زیارتاں۔ اوے لوگو ایتھے میں ایک داستان لازمی بیان کرانگا، ویلا گزر دا گیا، ارے کھڑیاں گزر دیاں گئیاں، 12 ربیع الاول دی شب آ گئی۔ اب آبے جی وقار میرے کریم نبی نال پیار کرن والی ہو، میرے آقا دی ولادت دا ٹائم 4:10 نوٹ کر لو، حضور دی ولادت میں توانوی کماں گا 8 اکتوبر رات جدو آوے نا، جدو 4:10 دا ٹائم آوے، اے لمحے ہون تو تے میں ستے نہ پہ ہوئی اپنے بستر دینا ہوئی ہے، ارے کوئی فلم ڈرامہ نہیں، نانا پاک وضو ہو کے مسلح سے بیٹھ کے لجپال نبی تے درود و سلام دا نظرانہ پیش کر رہے ہوئی ہے۔ اے میرے آقا دی ولادت والی گھڑی ہے۔ اب آبے جی وقار اس سے کھڑی نو آج بھی دنیا نور پیر دا ویلا آندی ہے۔ اب آبے جی وقار شمع رسالت پروانو آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ تک اوے بڑے بڑے نبی آئے نے، پر جنہ ویلیاں وچ او آئے نے، ارے او چھڑے ویلے رہے نے جس ویلے وچ
کملی والا آیا ہے او نور پیر دا ویلا بن گیا. پتہ نہیں تو سمجھ آئی ہے کہ نہیں. اعلیٰ حضرت کی جدو اتھے نظر پئی مجدد دین و ملت قاطع نجدیت رافع شرک و بدعت کشتہ عشق رسول. جب آپ نے دیکھا جن لمحوں میں سرکار کی آمد، میں داستانیں پڑھوں گا، میں بھی سرکار کی ولادت بیان کروں گا، لیکن حضرات یہ سن لو جن لمحات کا تعلق آمد مصطفیٰ کے ساتھ، جن گھڑیوں کا تعلق ارے سرکار کی جلوہ گری کے ساتھ، وہ گھڑیاں عام نہیں. رب کعبہ دی قسم دشمن دی بھی زبان کے ہوندہ ہے. میں نور پیر دے ویلے اٹھیا، میں نور پیر دے ویلے وضو کیتا، میں نور پیر دے ویلے ارے کپڑے بدلے، میں نور پیر دے ویلے مسجد وچ آیا. مجھے کہنے دو جنہ گھڑیاں دا تعلق سرکار دی آمد نال ہو جائے، ارے وہ گھڑیاں دی پیر پڑ جانیاں نے. لوگوں تائی تے مجدد دین و ملت نے کیا کملی والیا مازاد کاجل والیا چمک تجھی سے پاتے سب پانے والے. بہت شکریہ میرے آقا نال وفا کرن والیو، شمع رسالت دے پروانو میرے نبی نال وفا کرن والیو. ارے جملہ اتنا قیمتی ہے لیکن ایک باری تساں ساتھ دینا ہے. ایتھے میں سرکار دا میلاد بڑا تفصیلاً پڑھنا ہے. اب آپ جی بکار او دی وجہ پتہ نہیں اگلے سال زندہ ہونا ہے یا نہیں ہونا، اے ماہ ربیع الاول نصیبہ میں ہونا ہے یا نہیں ہونا. اگر تو تے میں اگلے سال ارے قبر بھی چلے آ جانا ہے. آج میرے نبی دا جشن منا، حضور تیری قبر نو رنگ لا دیں گے. اب آبے جی بکار پھر عذاب نہیں آوے گا، تیری قبر تے اللہ دیاں رحمتاں نازل ہون گیاں. لیکن ایک ذرا پیار نہ پڑھنا چمک تجھی سے پاتے سب پانے والے. تھوڑا جنہ ساتھ دیو، کوئی زبان خاموش نہ رہے. کم از کم میں انہاں 10 دن 25 تو 30 خطاب 10 دن کیتے مسلسل چل رہے ہیں تے تسی بولو گے تے میری تھکاوٹ اترے گی. چمک تجھی سے پاتے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا تے چمکانے والے. اللہ اللہ سرکار مدینہ نال وفا کرن والیو، شمع رسالت دے پروانو حضرت آمنہ فرمانیاں نے ارے من سفید رنگ دا مشروب پیش کیتا گیا. آمنہ فرمانیاں نے میں نوش کیتا ہے تے آپ فرمانیاں نے میں چانا کیویں نہیں ہاں. ارے نور دیاں لاٹاں نے آپ فرمانیاں نے اج نور دستوں نے تے جدوں میری نظر پئی نا مینوں چند بیبیاں نظر آئیاں اونچے قد والیاں بیبیاں نے. حضرت آمنہ دیاں نے میں پریشان ہوئیاں، اے بیبیاں مکے دی رہن والیاں نہیں، انہاں نو اج تک میں ویکھیا نہیں، اے پتہ نہیں کون نے. اب آبے جی بکار اسے ٹائم حاجرہ بول کے آنیاں نہیں آمینہ پریشان نہ ہو، میں اسماعیل دی امی حاجرہ ماں. اب آبے جی بکار مریم بولیاں، انہاں کیا میں مریم عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ حضرت آسیہ بولیاں، میں فرعون دی بیویاں. اللہ دی قسم جنہ پتہ کی گیا نہیں آمینہ اج اسی ہور کچھ نہیں بن کے آئیاں، اسی تیرے لال دیاں دائیاں بن کے آئیاں. اوہ لوگوں غور کرو، انہاں پوائنٹاں نال غور کرو. ایتھوں نقطہ بڑا حال ہے. حاجرہ ہووے، حاجرہ ہونے جنہاں دے قدم انہیں پاک نے. اب آبے جی وقار صفا مربع تے لگے نے، صفا مربع رب دیاں نشانیاں بن گئیاں. پھر میں نے کہن دینا جس حاجرہ دے قدم انہیں پاک نے انہیں میرے محبوب نو اپنے ہتھاں تے جایا. اوہ لوگوں غور کرو نا، ارے جس حاجرہ دے قدم انہیں پاک نے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اللہ اکبر. اس حاجرہ دے ہاتھ کنے پاک ہون گے، اوہ جس مائی دے ہاتھ اتنے پاک نے تے جڑا اتے کھیڈن والا بچہ وہ کتنا پاک ہوے گا. لوگوں انہاں جملیاں وال غور کرو. شمع رسالت دے پروانو ارے ساریاں آنیاں نے اسی تیرے لال دیاں دائیاں بن کے آئیاں. بابے جی وقار اگلا جملہ بڑا حال ہے، اتنا حال ہے جدی کوئی انتہا نہیں. دوستان گرامی قدر اس نے حضرت عبدالمطلب کعبے دا طواف پہ کر دے سن. ارے حضور دے دادا جان، میرے آقا دے دادا جان، وہ ساڈا اعلان ہے ساڑے نبی دے داد کے ورگے کسے دے داد کے نہیں، حضور دے نانکے ورگے کسے دے نانکے نہیں. سرکار مدینہ نال وفا کرن والیو آپ کعبے دا طواف پہ کر دینے اے دائیاں بن کے آئیاں نے. تھوڑی دیر گزری ہے نا، اب آپ جی وقار پتہ کی ہویا ہے، آواز آئیے اظہار یا سید المرسلین
اظہر یا خاتم النبیین اظہر قائد الانبیاء اظہر یا قائد الانبیاء والمرسلین میرے نبی نال وفا کرن والیو اے ہن آواز آ رہی ہے اے نبیاں دے شہنشاہ تشریف لے وہ اے کائنات دی جان تشریف لے وہ اب آپ جی وقار حضرت آمینہ فوراں پتہ کیاں نیاں نے اوے لوگو حضرت آمینہ یانیاں نے خارج منی نور ایتھوں میں جڑی گل کرن لگا تساں علماء کول سنیا بڑی باری ایز طالب علم میں جڑی گل کرن لگا ماں اوے لوگو آدم علیہ السلام تو علاوہ ہر نبی دی ماں ہے او سرکوتا والیو بڑیاں بڑیاں ماما نے نبی جنم دیتے نے پر کسے نبی دی امی نے اپنا پتر نبی جنم دینے اے اعلان نہیں کیتا جڑا محمد عربی نو جنم دینے آمینہ نے اعلان فرمایا آپ نے فرمایا لوگو خارج منی نور میرے بچوں نور نکلے ہے کائنات رب نے آکھیا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین اللہ اکبر تے پھر سنی کیوں نہ آنکھے محمد ہمارے بڑی شان والے مومنہ دا مجمع سارے پڑھو محمد آپ سب تسی خاموش رہو مجمع جاگ گیا اے سرگو دیالے بڑے پیار آلے نے کری چہرے تے مسکراہٹ لیا اے مہینہ غماں نو نیڑے نہ ہون دے ارے دکھاں نو پاؤں دی ٹھوکر دے رکھ او دی بجائے اے میرے آقا دی ولادت والا مہینہ اے جشن والا مہینہ چہرے تے مسکراہٹ لیا کہ بڑو محمد ہمارے بڑی شان گونج پیدا ہو جائے بڑی شان والے تسا کہنا ہے محمد ہمارے ارے لوگو میں کچھو ہمت لے آوا اب آپ جی وقار حضرت عبدالمطلب آنے نے میں کعبے دا دوا پیا کردا سا آنے نے میں کی ویکھیا جدو 4 بج کے 10 منٹاں دا ٹائم ہویا ہے حضور دے دادا جانا دینے میں ویندا کیاں کعبہ آمینہ دے بوے نو سلامیاں پیا دے لے آیا اوے لوگو تے نالی آنے نے میں اے بھی ویکھیا کعبہ آمینہ دے بوے وال چکے ہے تے کعبے دی چھت تے جبریل نے جھنڈا لایا ہے آئے ہائے پتہ نہیں تو انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی اے کعبہ تو کیوں چکے ہیں اے جبریل جھنڈے کیوں پہ لاندے ہو یہی پرے جواب ہوندہ ہے جی دی خاطر کل کائنات بہت شکریہ جی دی خاطر کل حافظ صاحب تسا نہیں پڑھنا مجمع جا گیا سارے پڑھو حسن میرا شہزادہ کوئی خاموش نہ رہے جی دی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد اوہ 2 گلاں تھے انہیں جڑی مسلک ہے تھے پاندیاں مولویاں میں لکھیا ہے اہل حدیث تھے علماء نے میں لکھیا ہے اور پاندیاں انہیں لکھیا یا نہیں لکھیا اے 2 باتاں انہیں میں لکھیا نے اس سے ٹائم جدو حضور دی ولادت ہوئی ہے فارس دے آتش کدے بجھ گئے فارس دے آتش کدے بجھ گئے اے دا مطلب ہے اسی انہاں دا جشن منانے جنہ دے آؤنال شرک دے اڈے مک گئے مومنوں فارس کی آتش کدوں میں کیا ہوتا تھا وہاں لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے شرک کرتے تھے ہمارا نبی کائنات میں آیا حضور کے آنے کی وجہ سے شرک کے اڈے ختم ہو گئے تھے پھر اسی جشن نہ منائیے تھے کی کریے تے جڑے مواحد نے پرے ذرا پیار نہ پڑھو جی دی خاطر کل کائنات اج اس دی آمد الغلا جملہ بڑی مہربانی تہاڈا موڈ کوئی نہیں پڑھنے تے نہ پڑھو میں تے ڈیوٹی دینی ہے لوگو اے دے فارس دی آتش کدے بجے نے او دے کیسر و کسرا دے محلہ دے 14 کنگرے گرے
اوے لوگوں نبی بڑے بڑے آئے کائنات دے اندر بڑیاں بڑیاں شانہ والے لوگ آئے نے لیکن قبلہ بابا جی کسے اور دے اون دی خوشی دے اندر کیسر و کسرا دے محلہ دے کنگرے نہیں گرے اجے کنگرے کیوں گرے نے او دی وجہ وے انہاں محلہ دے اندر ارے ظالم بڑا ظلم کر دے سن غریباں تے انہاں کنگریاں گر کے آکھے ہے آج او آ گیا ہے جڑا مظلومہ دی مدد فرمائے ہائے ہائے سب سے اول تھا جس کا نور رحمت سے جس کو سجایا کیا بات ہے نور رحمت سے جس کو بلکہ میں تھے بھی عرض کرانگا روح کون مقام پہ نکھارا گیا سب کی بے چینیوں کو محبت نہ پڑھو سب کی بے چینیوں کو قرارا جڑے آندے نے جشن کیوں منان دے ہو انہاں صرف انہا آکھو اگر تواڈے عیب بے پردہ ہوندے پھر تو ان پتہ لگدا جڑا عیباں تے پردہ ہے اے بھی یار دا صدقہ سب بڑی مہربانی روح کونو مقام پہ نکھارا گیا سب کی بے چینیوں کو مرحبا مرحبا ہے کسی نے کہا آمد مصطفیٰ تے فارس دے آتش کدیاں نے بجھ کے اللہ دی قسم یہ کیسر و کسرا دے محلہ دے کنگریاں نے گر کے جبریل نے چنڈے لا کے کعبے دیاں دیواراں نے سلامیاں دے رب نے ماما نو پتر ونڈ کے تے صرف اے ہی نہیں جڑی آپی مخلوق ہے انہاں بھی اللہ دی قسم یہ ایک دوجے نو آکھیا مبارک ہوئے نبیاں دا پیر آگئے اورا نے ایک دوجے نو آکھیا مبارک ہوئے اللہ دا یارا ملائکہ نے ایک دوجے نو کیا مبارک ہوئے عرشاں فرشاں دا شہنشاہ آگئے بڑی مہربانی آمد مصطفیٰ تے گوج پیدا ہو جائے آمد سرگودہ والے ہو میرے آقا نال پیار کرن والے ہو ایتھوں تو توجہ کرنا ہے اب آبے جی وقار ایتے میں چند اشارے کر گیا حضور دی آمد دی وجہ تو ارے فارس دے آتش کدے بجے نے کیسر و کسرا دے محلہ دے کنگرے گرے نے ارے اپنے آتے غیران بچے ملے نے ایتھے ایوی کمال ہویا ہے رب نے ملک الموت نو آکھیا کسے دی جان نہ کڈی اوہ اچھی بات نہ آکھو سبحان اللہ اے دا مطلب حضور دی آمد دی وجہ تو کئیاں نو زندگی دی خیرات بھی ملی دوستان گرامی قدر شمع رسالت پروانو ایتھے ایک داستان میرے مرشد کریم حضور زیال امت آپ نے زیال نبی وچ نقل فرمائی ہے میں وہ بیان کرن لگا ماں سرگودہ والے ہو یمن دے اندر ایک گھر رہے اس گھر دے اندر ایک بند کمرہ سی اس بند کمرے دے اندر ایک بت پرستے جڑا بت دی پوجا پیا کردا ہے اب آپے جی وقار جدو اے ٹائم آیا نا 4:10 منٹ دا اللہ دی قسم انہیں ویکھیا کی ہے آمنہ پاک نے انجے نہیں کیا کہ میں گھر بیٹھ کے یمن دے محلات ویکھ لے شام دے محلات ویکھ لے کائنات دا ذرہ ذرہ روشن ہویا ہے ایتھوں امتحان کر او عامر نامی بت پرست اب آپے جی وقارو بندہ کی ہے او دے کمرے وچ چاننا نہیں چاننا او دے کمرے وچ نور ہی نور ہے او دا کمرہ منور ہو گیا اب آپے جی وقارو سوچا بھی پہ گیا یہ پتہ نہیں نور کتھوں آیا ہے یہ چانن کتھوں آیا ہے انہیں کمرے دا دروازہ کھولے ہے ارادہ کیتا ہے میں سین والتے نظر مارا وہ سرگودہ والے ہو اللہ اکبر پیٹنٹ بات انہیں
انہیں جدو اپنے کمرے دا دروازہ کھولیا ہے سین وال نظر پئی تے سین وچ بھی نور ہی نور ذرا توجہ کرے آج شمع رسالت دے پروانوں انہیں گھر دا دروازہ کھولے ہے ارادہ کیتا ہے میں یمن دیاں گلیاں تے ویکھاں میں یمن دے بازار تے ویکھاں میں یمن دے در و دیوار تے ویکھاں رب کعبہ دی قسم گھر دے دروازے نو کھول کے جدو باہر نکلے ہے جس پاسے نظر مار دا ہر پاسے نور ہی نور یمن دی ہر گلی روشن یمن دا ہر بازار روشن یمن دی در و دیوار روشن انہیں جدو ہر چیز منور ویکھیا نا واپس آ گیا انہیں اپنے کمرے دا دروازہ بند کر لیا یمنی بت دے سامنے بیٹھ گیا محدثین نے لکھیا وہ سوچاں وچ پہ گیا آئی یمن کیوں روشن ہویا آئی یمن دے در و دیوار کیوں روشن آئی یمن دے عرض رات کیوں روشن اوہ سرگودہ والے ہو کائنات دے خالق نے اللہ کل شین قدیر نے قادر مطلق نے اس یمنی پتھر نو آکھے ہے جدی وہ پوجا ساری نہیں کردہ رہے ہیں جنہوں سجدے کردہ رہے ہیں جنہوں نے خدا منے ہیں اس پتھر نو رب نے آکھے ہے آج تک نہیں بولے آج میرا آرڈر ہے انہوں بول کے دس یمن کیوں روشن ہوئے بہت توجہ کرے آجے اے تے تن پتہ ہے رب تے ہوئے کائنات دا خالق تے ہوئے جنہیں پتھر بھی چو ڈاچی پیدا فرمائی تے صرف ڈاچی نہیں ڈاچی دا بچہ بھی پیدا فرمایا دوستان گرامی قدر اوے جیڑا رب پتھر بھی چو اونٹنی تے اونٹنی دا بچہ پیدا فرما سکتا ہے وہ پتھراں کو یار دا ملاد بھی پڑھوا سکتا ہے دوستان گرامی قدر میرے آقا نال پیار کرن والے ہو اس اللہ کل شہر قدیر چونکہ وہ کون نہ کھیتے فایا کون کائنات مار دے وجود وچ آ جان دیئے اس کائنات دے خالق نے جدوں نہ کیا آج تک نہیں بولیا آج انہوں بول کے دس یمن کیوں روشن ہویا ہے اللہ دی قسم سرگودہ والے ہو آج دے پورے جمعے دی تقریر ایک پاسے اے نکتہ ایک پاسے وے او یمنی پتھر جنہوں رب نے آرڈر دیتا ہے انہیں پھر بول کے پتہ ہے کی کیا میرے جھوٹ اور میری جھوٹی اور عبادت کرن والے مینوں سجدے کرن والے تو سوچا بھی پہ گیا یمن کیوں روشن ہویا ہے یمن دے در و دیوار کیوں روشن ہوئے نے انہیں کیا میں تین دسنا ماں ایدی ہور کوئی وجہ نہیں ہو وجہ ہے فَوَلِدَ النَّبِيُّ بِمَکہ مکے بھی شان والا نبی پیدا حضرات اس یمنی پتھر وچوں اللہ نے ایک ترانہ اگلوایا انہیں بول کے کیا ہے یمن تاں روشن ہویا ہے مکے بھی شان والا نبی پیدا ہو میں صدقے جاواں توڑی سبحان اللہ قربان جاواں اللہ کے کیا کھل کیا کو سبحان اللہ فَوَلِدَ النَّبِيُّ بِمَکہ مکے بھی شان والا نبی پیدا ہویا ہے غور کرو انہیں نہیں کیا ایک بچہ پیدا ہویا ہے جیڑا 40 سال تو بعد نبوت دا اعلان کرے گا ختم نبوت دا دعویٰ کرے گا نا انہیں یہ بھی نہیں کیا کہ محمد پیدا ہوئے یہ بھی نہیں کیا احمد پیدا ہوئے یہ بھی نہیں کیا فلان دا بیٹا پیدا ہویا ہے توجہ انہیں پتھر نے صرف ایک کیا کہ مکے بھی شان والا نبی پیدا ہوئے ایک ایک نکتے وال غور کرو شمع رسالت دے پروانوں ایتھے پتہ ہے ہن میں کہن کی لگا تسی تے میں کدی کدی تھڑک جانے ہاں حضور واسطے اسی سالاں دی حد رکھنے ہاں پر پتھراں نے ساڈے نبی واسطے حد کوئی نہیں رکھی ہائے ہائے اس پتھر نے فوراً کیا ہے مکے بھی شان والا نبی پیدا ہویا کیڑا نبی پیدا ہویا ہے حضرات غور کرنا کملی والیا تواڈی عظمت نو سلام پتھر نے اعلان کیتا ہے جڑے آئے نے وہ ہن وی نبیاں دے پیر بن کے آئے حضرات میرے آقا نال پیار کرن والی ہو شمع رسالت دے پروانوں کریم نبی نال محبت کرن والی ہو جنہاں نو سمجھ آئیے ایک اور پھر پڑھنا محمد ہمارے بڑی شان ایک اور گونج پیدا ہو جائے کوئی زبان خاموش نہ رہے محمد ہمارے
ایک ایک جملے وال غور کرو میرے مسلمان بھائیو، میرے آقا دا کلمہ پڑھن والیو، انہوں جڑا آمر نامی بت پرستے نا قبلہ رانا جمیل صاحب وہ سوچا بھی پہ گیا ہے میں ساری زندگی انہوں سجدے کیتے نے، ان میں معبود منے ہیں، وہ کنی شان والے نے جنہ دی ولادت دا اعلان اے پیا کردہ ہے۔ اب آبے جی وقار انہیں کیا ہے، ارے نبی مکے بھی پیدا ہویا ہے۔ اب آبے جی وقار اے سوچا بھی پہ گیا ہے، یہ اپنے اس یمنی پتروں آندہ ہے آج تک نہیں بولیا، آج بول پیا ہن اے وی دسنا، ارے جنہ دی ولادت تو ذکر پیا کرنا انہاں دی نشانی کی ہے؟ اب آبے جی وقار انہاں دی علامت کی ہے۔ اور سرگودا والیو جدوں لینا کیا تے یمنی پتھر نے پتہ کی کیا، وہ جڑا یمنی بت ہے نا انہیں کیا ٹھیک ہے مکے وی بڑے بڑے بچے پیدا ہونے نے، لیکن میں اور کسے دا اعلان نہیں پیا کردا، میں انہاں دا اعلان پیا کرنا وا جڑے صرف انساناں نو نہیں پتھراں نو بھی کلمہ پڑھان گے۔ اوے لوگو ذرا جملے وال غور کرنا۔ اب آبے جی وقار نے کہ انہاں دی نشانی ہے، ارے پتھر بھی انہاں دا حسن ویکھ کے انہاں دا اشارہ ویکھ کے کلمہ پڑھاں گے۔ غیرت مند مومنوں میرے آقا نال پیار کرن والے ہو، پھر انہیں کی کیتا ہے؟ انہیں یمن چھڑیا ہے، آمر نام دا بت پرست انہیں خاندان چھڑیا ہے، انہیں قبیلہ چھڑیا ہے۔ لوگاں کیا کدے چلنا ہے؟ انہیں کیا میں مکے بھی چلنا وا، میں انہاں دی زیارت کرنی ہے جنہاں دی ولادت دا اعلان یمن دے بت پہ کر دینے۔ اب آبے جی وقار شمع رسالت دے پروانوں، اب آبے جی وقار شمع رسالت دے پروانوں جدو اور یمن تو مکے آیا ہے، سیرت نگارہ نے لکھیا ہے انہیں اپنے ہاتھ اٹھے ارے کنکر رکھے سن، انہیں پتھر دے ذرات رکھے سن، روڑے رکھے سن۔ دوستان گرامی قدر جدو او مکے دے اندر پہنچے ہے، دوستان گرامی قدر لوگاں نو آندا ہے ایتھے کوئی بچہ پیدا ہویا ہے، آئیں تلاش کر دیاں حضرت آمینہ دے دروازے تے آ گیا ہے، حضرت عبد المطلب نہ ملاقات ہوئی ہے۔ دوستان گرامی قدر او دے نصیب ایکھنا او سرکار دے جھولے دے قریب گیا ہے۔ اب آبے جی وقار او دی تلی تے کنکر نے، او دی تلی تے پتھر نے، رب کعبہ دی قسم ہے جدوں کیا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نے جنابی احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نے ارے جنہ دی اون دی وجہ تو ارے یمن بھی روشن ہویا، ماں بابے جی وقار شام بھی روشن ہویا۔ اس آمر نامی بت پرست نے کی کیتا، اوے سرگودا والیو انہیں اینج اپنی ارے مٹھ کھولیے سرکار مدینہ دے سامنے کی تھی، میرے نبی دی نظر پئی تے ہر کنکر وچوں نبی دا کلمہ جاری ہو اللہ اکبر کبیرہ۔ تے پھر اسی کیوں نہ کبیے، اسی کیوں انہاں دا جشن منانے آ او پتھراں نو کلمہ پڑا جا، ایک اور گونج پیدا ہو جائے او پتھراں، پڑھ لو اللہ دا واسطہ جے، او پتھراں نو کلمہ۔ آؤ حضرات میرے آقا نال پیار کرن والی ہو، اتھے آخری داستان منٹ دو رہ گئے نے۔ اب آبے جی وقار میں آج ایک کتاب دے اندر پڑھے ہے، ارے جس رات حضور دی ولادت ہوئی ہے نا اس رات باہر دے شہر دا ایک یہودی اہل کتاب وہ مکے دے اندر موجود سی، ارے صبح 12 ربیع الاول دا دن آیا ہے، وہ مکے والےاں نوں پوچھدا ہے ایتھے کوئی بچہ پیدا ہویا؟ اب آبے جی وقار انہوں نے جستجو میں توجہ کرنا، انہیں آکھیا میں نے انہاں دی زیارت کراؤں، میں ارے انہاں نال ملاقات کرنی ہے۔ اب آبے جی وقار میں انہاں دی دید کرنی ہے۔ اب آبے جی وقار چل دیاں وہ جدو سرکاری مدینہ دیاں قدمہ وچ آیا ہے، انہیں پتہ کی کہ حضرت عبد المطلب نو آندا ہے میں اس بچے دی پشت مبارک ویکھنی ہے۔ اب آبے جی وقار غیرت مند سنیو میرے آقا نال پیار کرن والیو، شمع رسالت دے پروانوں جدو اجازت دیتی گئی میرے آقا دی پشت مبارک تو جدو کپڑا ہٹایا گیا ہے او دی نظر حضور دے دوواں کندیاں مبارک تے پئی نا، درمیان وچ لکھیا محمد الرسول اللہ، ختم نبوت دی مور او دے تے نظر پئی، او یہودی بے ہوش ہو گیا ہے، اللہ دی قسم زمین تے گریا ہے، جدو ہوش آیا او آندا ہے اج بنی اسرائیل وچوں نبوت اٹھ گئی ہے، اے جڑے آئے نے اے چھڑے نبی نہیں، اے نبیاں دے پیر بن کے تشریف۔ تو اڈی بھی کیا بات ہے، ساؤنڈ دا موڈ نہ ہوئے تے تو اڈا بھی موڈ نہیں بنتا۔ نعرہ حیدری، مورے نبوت حضور دے کن دے درمیان آخری کال میں جتھو تقریر شروع کیتی سی اتھے تقریر مکان لگا،
اب آپ جی بکار دنیا دا ہر مشرک پلیت، ہر مشرک انما المشرکون نجس، اے اللہ دا فیصلہ ہے، مشرک دی اکھ پلیت، مشرک دی فکر پلیت، مشرک دا ظاہر پلیت، باطن پلیت، اٹھنا پلیت، نپاک ہے، سرت مکمل نپاک۔ حضرات اے مشرک پاک کی نہیں ہوندہ ہے، تو ان پتہ ہے اے ادو پاک ہوندہ ہے جدو اے دی زبان تے نبی دا کلمہ جاری ہے، آب زمزم نال غسل کرے تے پھر بھی پاک نہیں، لیکن پاک ادو جدو وہ دی زبان تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے چون میں آخری گل، میری تقریر ختم ہو گئی۔ حضرات مشرک جڑا اندروں بارو پلیت ہوئے او دیاں لباں تے آجے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، او پھر انج پاک ہوندہ ہے، او عمر تو فاروق اعظم بن گیا۔ ذرا پوائنٹ وال نقطے وال تساں غور کرنا ہے۔ دوستان گرامی قدر، میں سوچاں پہ جانا پلیت دی زبان تے محمد رسول اللہ آجے، او پلیت نہیں رہندا، او پاک ہو جاندہ ہے۔ تے جس ماں دے بطن وچ اے مور نبوت 9 مہینے رہی ہے، او آمنہ کنی پاک تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات جو بیان کیتا ہے اللہ اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ چھوٹے بچے پیچھے چلے جائیں، سنتے ہیں